بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ 9th کلاس آپ کے لیسن 1 بائی 1 ہم لوگوں نے ختم کر دیے ہیں۔ اب بس کچھ ہی لیسن رہ گئے ہیں اور آپ کو ایک ایک کر کے ہم نے نظمیں بھی کروا دی اور غزلیں بھی کروا دی۔ آج ہم لوگ آپ کی لاسٹ غزل جو ہیں وہ کر رہے ہیں اور اس غزل کا نام ہے شاعرہ کا نام ہے پروین فنا سید۔ یہ ایک شاعرہ ہیں، آپ نے ابھی تک جو غزلیں کی ہیں وہ جو ہیں میل شاعر تھے اور یہ ہماری فیمیل شاعرہ ہیں پروین فنا سید۔ پروین فنا سید 1936 میں پیدا ہوئیں اور 2010 میں ان کی وفات ہوئی۔ بہت ہی امپورٹنٹ غزل ہے آپ کی اور بہت ہی آسان لفظوں میں لکھی گئی ہے اور بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے۔ یہ جو آپ کا شاعر کا تعارف ہے یا شاعرہ کا تعارف ہے یا رائٹر کا تعارف ہے، اس میں سے آپ کو کنسیپچول کویسچن بھی آنے ہیں اور اسی میں سے آپ کو ایم سی کیو بھی آنے ہیں۔ مثلاً پروین فنا سید کا اصل نام پروین سید ہے۔ اب آپ کو ایم سی کیو اس طریقے سے آ سکتا ہے کہ پروین سید کا اصل نام پروین فنا سید کا اصل نام کیا تھا؟ اب آپ اصل نام میں دیکھیں فنا لفظ نہیں ہے، تو یہ اس طرح سے آپ کو ایم سی کیو آئے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ شاعری کا آغاز کیا تو فنا تخلص پسند کیا اور فنا سید کے نام سے، پروین فنا سید کے نام سے مشہور ہوئیں۔ جائے ولادت لاہور ہے، یہ بھی ایم سی کیو آ سکتا ہے آپ کا۔ ان کے والد گرامی جو ہیں وہ جیل خانہ جات میں سپرنٹینڈنٹ جیل تھے۔ والدہ کا نام سیدہ افتخار النساء تھا جو امور خانہ داری کی بڑی ماہر خاتون تھیں۔ آپ سے یہ بھی ایم سی کیو آ سکتا ہے کہ ان کی والدہ کا کیا نام تھا اور وہ کس چیز میں ماہر تھے۔ امور خانہ داری کا مطلب ہوتا ہے گھر کے کام کاج میں کافی زیادہ ماہر تھیں۔ قیام پاکستان کے وقت آپ گرداسپور میں مقیم تھیں جو کہ انڈیا کا ہے، اور یہاں پر ہندو مسلم فسادات نے آپ کے ذہن کو بڑا متاثر کیا اور یہی وجہ ہے کہ آپ شاعری کی طرف لوٹ آئیں۔ اب یہ ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ ان کو متاثر کیا وہاں ہندو مسلم فسادات نے۔ شاعر انسان تبھی بنتا ہے جب اس کے دل پر کوئی چوٹ لگتی ہے، جب اس کا کوئی دل دکھی ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، تو پھر ہی ایک انسان جو ہے وہ شاعر بنتا ہے۔ اسی لیے شاعر جو ہوتا ہے اس کو بڑا حساس فرد جو ہے معاشرے کا کہا جاتا ہے۔ تو پروین فنا سید پر ہندو مسلم فسادات نے اثر ڈالا جس کی وجہ سے وہ شاعری کی طرف آئیں اور ان کی شاعری میں بھی جا بجا یہ اثرات نظر آتے ہیں۔ گجرانوالہ سے انہوں نے میٹرک کیا اور لاہور آ کر لاہور برائے خواتین میں پری میڈیکل کلاس میں داخلہ لیا۔ لیڈی ڈاکٹر بننے کا شوق تھا لیکن شدید علالت کے باعث، بیماری کے باعث لیڈی ڈاکٹر نہ بن سکی۔ ابھی آپ کا کنسیپچول کویسچن ہو سکتا ہے کہ پروین فنا سید جو ہیں وہ ڈاکٹر کیوں نہ بن سکی۔ بہرحال اس کیفیت میں انہوں نے ہمت نہ ہاری، انٹرمیڈیٹ کے امتحان پاس کر کے پرائیویٹ طور پر پاس کیا۔ پھر ان کی سید احمد کے ساتھ وہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے، مثلاً شادی میں منسلک ہو گئیں۔ شادی کے بعد ان کے جو رفیق حیات تھے، ان کے جو ہسبینڈ تھے، شوہر تھے، فوج میں آفیسر تھے۔ شادی کے بعد آپ لاہور کالج برائے خواتین لاہور ہی سے انہوں نے پھر گریجویشن کی، اپنی تعلیم مقرر کی اور پھر گھر کے کاموں میں جو ہیں وہ مشغول ہو گئیں اور اسی وجہ سے تعلیم مزید حاصل نہ کر سکیں۔ اب یہاں پر پروین فنا سید کے جو ہیں بتائے گئے ہیں ان کے جو ہے کیا ان کی دلچسپیاں تھیں، کیا ان کے مشاغل تھے۔ پروین فنا سید کو فن مصوری اور موسیقی میں گہری دلچسپی تھی۔ یہ آپ کا کنسیپچول کویسچن بھی ہو سکتا ہے، یہ آپ کا ایم سی کیو بھی ہو سکتا ہے کہ پروین فنا سید جو ہیں ان کے مشاغل کیا تھے یا انہیں کس چیز میں گہری دلچسپی تھی۔ ان کے فن کا تعارف اس وقت ہوا جب 1958 میں ریڈیو پاکستان راولپنڈی سے پہلی مرتبہ ان کا کلام نشر ہوا۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ایم سی کیو ہے کہ ان کا ریڈیو پاکستان سے سب سے پہلے کلام پروین فنا سید کا کب جو ہے نشر ہوا؟ 1958 میں۔ اس کے بعد پروین فنا سید اپنی شاعری میں ادا جعفری سے متاثر تھی۔ یہ بھی ایم سی کیو ہے کہ پروین فنا سید شاعری میں کس شاعرہ سے متاثر تھیں؟ تو ادا جعفری بھی شاعرہ ہیں تو ان سے وہ متاثر تھیں، پھر انہی کے رنگ میں انہوں نے شاعری کی۔ بعد میں انہوں نے فیض احمد فیض سے بھی کچھ نہ کچھ شاعری میں سیکھا، ان سے اصلاح بھی لی اور آخری دم تک وہ جو ہے ان کی شاعری جو ہے اس کی اصلاح جو ہے وہ فیض احمد فیض کرتے رہے۔ اس کے علاوہ پروین فنا سید کی معاصر شاعرات، معاصر جمع ہے اثر کی،
اثر کہتے ہیں، معاصر کہتے ہیں اپنے زمانے کے لوگ، تو ان کے اپنے زمانے کے جو شاعرہ تھیں ان میں کشور ناہید، شبنم شکیل، فہمیدہ ریاض اور پروین شاکر وغیرہ کے نام شامل ہیں۔ ان سب شاعروں کی موجودگی میں جو کہ فیمیل شاعرہ ہیں، خواتین شاعرہ ہیں، ان میں پروین فنا سید نے اپنی ایک الگ پہچان بنائی۔ اس کے علاوہ ان کی جو کتابوں کے نام ہیں حرف وفا، تمنا کا دوسرا قدم، یقین، لہو سرخرو ہے اور حیرت شامل ہیں۔ ان کی کلیات بھی شائع ہو چکی ہے، ان کا کلام کلیات کی شکل میں شائع ہو چکا ہے۔ تو یہ پروین فنا سید کا جو ہے یہ تعارف ہم لوگوں نے پڑھا، اس میں سے آپ کو بار بار دوبارہ سے بتا رہی ہوں، ایم سی کیو بھی آ سکتے ہیں اور کنسیپچل کویسچن بھی جو ہیں وہ آ سکتے ہیں۔ اس طریقے سے پروین فنا سید جو ہیں اپنی شاعری کے حوالے سے کافی زیادہ مشہور ہوئیں۔ تو آج ہم لوگ ان کی غزل پڑھیں گے۔ آپ کی کتاب کی یہ آخری غزل ہے، 4 غزلیں آپ کی بک میں شامل ہیں اور یہ آج کی آخری غزل ہے جو آج ہم پڑھنا شروع کرنے لگے ہیں۔ تو پروین فنا سید جو ہیں ان کا کلام بہت ہی سادہ الفاظ میں ہے، لیکن سادہ الفاظ میں انہوں نے بڑا ہی گہرا فلسفہ اور گہری ہی باتیں جو ہیں وہ بیان کی ہیں۔ آج کا پہلا شعر ہے: کاش طوفان میں سفینے کو اتارا ہوتا، ڈوب جاتا بھی تو موجوں نے ابھارا ہوتا۔ سفینہ کا مطلب ہے کشتی، تو شاعرہ کہہ رہی ہیں کاش طوفان میں سفینے کو اتارا ہوتا، کاش میں نے اپنی کشتی کو طوفان کے حوالے کر دیا ہوتا، طوفان کی لہروں کے حوالے کر دیا ہوتا، ڈوب جاتا بھی تو موجوں نے ابھارا ہوتا۔ اگر میں ڈوبنے لگتا بھی تو کم از کم طوفان کی موجیں اتنی تیز تھیں، ہو سکتا ہے وہ مجھے کنارے تک لے آتی۔ انڈائریکٹ اس شعر میں شاعرہ نے یہ کہا ہے کہ انسان زندگی میں جو ہے تکلیفوں اور مصیبتوں کا سامنا جو ہے وہ بہادری سے نہیں کرتا۔ کاش کا لفظ استعمال کر کے شاعرہ نے افسوس کا اظہار کیا ہے، یعنی کہ ان سے کوئی ایسا واقعہ سرزد ہو چکا ہے جو کہ اب اس کے اوپر وہ افسوس کا اظہار کر رہی ہیں، پچھتا رہی ہیں۔ اس وجہ سے وہ کہہ رہی ہیں کہ کاش میں نے اپنی کشتی کو طوفان کے حوالے کر دیا ہوتا، یعنی کہ میں مصیبتوں اور تکلیفوں کا سامنا کرتی۔ اگر میں مصیبتوں اور تکلیفوں کا سامنا کرتی تو ہو سکتا ہے کہ حالات مختلف ہوتے، ہو سکتا ہے کہ میں ان طوفانوں کا مقابلہ کر کے کنارے تک پہنچ ہی جاتی، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا بلکہ اپنے آپ کو بے بس رکھا، تو اس وجہ سے میں نے مشکلوں کا اور طوفانوں کا مقابلہ نہیں کیا۔ بورڈ پوائنٹ آف ویو سے بہت ہی امپورٹنٹ آپ کی یہ غزل ہے، غزل نمبر 4 ہے، آپ کو نظر آ رہا ہوگا، شاعرہ کا نام ہے پروین فنا سید۔ اب انہوں نے جو اپنا تخلص ہے وہ فنا رکھا ہے، اور اب آپ یہ بھی دیکھیں کہ فنا کا لفظ درمیان میں آیا، تو جس لفظ کے اوپر یہ والی علامت موجود ہوگی یا تخلص کی علامت ہے وہی ان کا تخلص ہوگا۔ اگر یہ علامت پروین کے اوپر ہوتی تو ان کا تخلص پروین ہونا تھا، اگر سید کے اوپر ہوتی تو سید ہونا تھا، لیکن فنا کے اوپر یہ علامت ہے، جس کے اوپر بھی یہ علامت ہے یہ تخلص کی علامت کہلاتی ہے، یعنی شاعرہ نے یہ مختصر نام اپنی شاعری میں استعمال کیا ہے۔ تو شعر نمبر 1 ہے، اب ہم اس کی تشریح بھی پڑھیں گے تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے اس کی سمجھ آ جائے۔ کاش طوفان میں سفینے کو ابھارا ہوتا، ڈوب جاتا بھی تو موجوں نے ابھارا ہوتا۔ سب سے پہلا جو پیراگراف ہے وہ ہمیشہ شاعرہ کی جو کوئی بھی شاعر ہے یا شاعرہ ہے ان کی شاعری کی خصوصیات پر لکھا جاتا ہے۔ پروین فنا سید شاعری میں ایک منفرد مقام رکھتی ہیں، ان کی شاعری جذبات اور احساسات سے لبریز ہے، حسن و عشق کا بیان، درد مندی کا جذبہ اور اچھوتے انوکھے خیالات ان کی شاعری کی خوبیاں ہیں، اسی لیے خواتین شعراء میں وہ ممتاز مقام رکھتی ہیں۔ فنا کی شاعری میں ایک نامعلوم سی کسک اور اداسی کا رنگ غالب ہے جو ان کی شاعری کو باقی شعراء سے منفرد بناتی ہے۔ اس طرح فرسٹ آپ نے جو پیراگراف ہے وہ شاعرہ کی تعریفوں میں اور ان کی شاعری کی تعریفوں میں جو ہے وہ لکھنا ہے۔ اب ہم یہاں سے تشریح سٹارٹ کر رہے ہیں۔ اس شعر میں شاعرہ نے کاش کا لفظ استعمال کر کے ایک افسوس کا اظہار کیا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ انسان کی زندگی مشکلات اور مصائب سے گھری رہتی ہے، انسان کو چاہیے کہ ان مشکلات کا مردانہ وار ڈٹ کر مقابلہ کریں، کیونکہ مصیبتوں سے گھبرانے کی بجائے مقابلہ کرنے میں ہی انسان کی کامیابی ہے۔ ایسے لوگوں کی اللہ بھی غیب سے مدد کرتا ہے، جو اپنی مصیبتوں اور تکلیفوں کو جو ہے ان کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں، تو اللہ کی غیبی مدد بھی ان کے ساتھ ہی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کو مصیبتوں سے مقابلہ کرنے والے لوگ پسند ہیں، نہ کہ ہاتھ پر ہاتھ دھر کر مایوسی اور نا امیدی والے۔
अब यहाँ पर शेर लिखेंगे, तुंदिए बादे मुखालिफ से ना घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तुंदे बादे मुखालिफ का मतलब है आपके मुखालफत में जो हवाएं उड़ती हैं, चलती हैं, उनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। उकाब को एक इस्तारे के तौर पे इस्तेमाल किया गया है क्योंकि ये एक बहादुर परिंदा है। वो कहते हैं कि ये तो चलती हैं तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो ये जो मुखालिफ सिमत में हमारे हालात होते हैं, ये हमें बेहतर करने के लिए, हमें मजबूत करने के लिए ये हवाएं चलती हैं। तो ये हालात हमें मजबूत करते हैं, ना कि हमें मायूस हो जाना चाहिए। शायरा इस बात पर अफसोस का इजहार करती हैं कि काश उन्होंने अपनी कश्ती को तूफान में उतारा होता, और जब दरिया की मौजें उसकी कश्ती को डुबोने लगती तो लहरें उसे डूबने न देती, बल्कि दोबारा उसे उभार कर सतह आब तक ले आती और मंजिल पर पहुंचा ही आती। शायरा इश्क मजाजी के रंग में डूबकर ये कहना चाहती हैं कि उसने अपने महबूब के सर्द रवैये की वजह से इजहार मोहब्बत ही ना किया। काश एक दफा, अब इसमें महबूब का हवाला भी जो है वो दिया गया है, काश एक दफा वो हिम्मत कर लेती तो क्या पता नताइज उसके बरक्स होते। शायद महबूब का रवैया बदल जाता, मगर उसने तो डर और खौफ के मारे कुछ कहा ही नहीं। सारी मुसीबतों और तकलीफों का खुद ही मुकाबला करती रही। इसीलिए अब अफसोस के सिवा चारा नहीं। रेलिवेंट शेर लिखेंगे, तुम मेरे किसी तरह ना हुए, वरना दुनिया में क्या नहीं होता। कोशिश की गई है कि आसान शेर लिखे जाएं, और इस किस्म के शेर, आप महबूब के बारे में कहीं पे भी हवाला आता है तो इस किस्म के शेर हम लिख सकते हैं। शायरा कहती हैं कि पानी में डूबकर अगर इंसान मर भी जाए तो उसका जिस्म कुछ ही देर के बाद पानी की सतह पर आ ही जाता है। मगर अफसोस, शायरा की ना ख्वाहिश, ये ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। शायरा ये कहना चाहती हैं कि कम हिम्मत और बुज़दिल इंसान कभी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकता। मंजिल पर पहुंचने के लिए मसाइब का सामना बहादुरी से करना पड़ता है, रिस्क लेना पड़ता है। तभी तो इंसान को अंदाजा होता है कि वो कितना दलेर और बहादुर है। मगर शायरा यहाँ अपनी बुज़दिली का इजहार करती हैं कि वो खुद ही सारी सोचें सोचती रही। उसने अपनी कश्ती को तूफान के हवाले किया होता तो क्या पता मंजिल तक पहुंच ही जाती। दरिया और समंदर की मौजें अगर कश्ती को उभार सकती हैं तो जिंदगी की मुश्किलात भी इंसान को मजबूत बना सकती हैं। मगर शायरा ने कम हिम्मती का मुजाहरा किया और महबूब से इजहार मोहब्बत ना करके अपने आप को बुज़दिल जाहिर किया। मगर अफसोस, अब अफसोस करने का कोई फायदा नहीं क्योंकि वक्त तो गुजर चुका है। उसके बाद आप एक और रेलिवेंट शेर लिखेंगे, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, सदा ऐश दौरान दिखाता नहीं। कि हर वक्त जो एक वक्त दफा वक्त गुजर जाता है वह दोबारा वापस नहीं आता। हमेशा जिंदगी में ऐशो इशरत नहीं रहती, बल्कि जिंदगी मुसीबतों और तकलीफों का घर है। खुशियों के साथ गम भी आते हैं, इंसान को मजबूती के साथ उनका मुकाबला करना चाहिए। आपने देखा होगा कि इस शेर के अंदर हम लोगों ने कोई रेलिवेंट हवाला नहीं दिया, ना ही कोई आयत का हवाला दिया गया और ना ही कोई हदीस का हवाला दिया गया, जबकि 3 अशार रेलिवेंट जो हैं वो लिखे गए। उसकी वजह ये है कि जो महबूब के ऊपर आपको कोई भी आ जाएगी शायरी वगैरह लिखनी, उसके अंदर आप रेलिवेंट हवाले अहादीस और आयात के हवाले से नहीं मिलेंगे। कोई कौल मिल सकता है, कोई ज़रबुल मिसल मिल सकती है। अगर नहीं है तो आप इस तरीके से आसान से कोई से भी 2 या 3 अशार जो हैं वो लिख सकते हैं। गज़लों के जो शेर होते हैं उसमें रेलिवेंट ज़्यादातर अशार ही लिखे जाते हैं, कौल या आयात या अहादीस के तराजुम कम ही लिखे जाते हैं। हाँ, अलबत्ता कभी किसी मौत के फ़लसफ़े के ऊपर या ज़िंदगी के फ़लसफ़े के ऊपर कोई शेर हो तो उसके अंदर हम ईज़िली कुरान पाक का कोई ना कोई हवाला जो है वो लिख सकते हैं। उम्मीद है कि इस तरीके से आप गज़ल की तशरीह करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। इंतहाई खूबसूरत अल्फाज में शायरा ने बहुत सादा से अल्फाज में बहुत खूबसूरत मफ़हूम जो है गज़ल में बयान किया है। उम्मीद है कि आज की ये नई गज़ल जो है, नया लेसन आपको समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।